السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم مصلیان اسلامی بھائیوں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہم اور آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے چنے ہوئے رسول تھے، چیدہ چنیدہ تھے، رسولوں میں سب سے بہترین رسول تھے۔ یہ رسالت اور نبوت کا جو تاج ہے یہ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے۔ یہ رب العالمین دنیا میں سب سے بہترین انسانوں کو سلیکٹ کرتا ہے اور پھر ان کو اس منصب سے سرفراز فرماتا ہے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے بہترین رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام الرسول ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے بہترین انسان پا کر تب اس درجے پہ رکھا ہے کہ ان کو سارے نبیوں کا بھی سردار بنایا گیا ہے۔ تو آپ سلیکٹڈ پرسنالٹی ہیں، یہ ایسے یوں ہی نہیں ہوا ہے۔ کب، کون اور کہاں نبی بنے گا، اللہ تبارک و تعالی یہ انتخاب فرماتا تھا۔ یہ ہمارے اور آپ کے یا دنیا کے کسی آدمی کے چاہنے اور اصرار کرنے سے نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی کا اثر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، سارے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو محمد الرسول اللہ کا دل سب سے صاف ستھرا اور پاکیزہ نظر آیا، اور اس قابل نظر آیا کہ وہ منصب نبوت کے اہل ہیں، وہ اس ذمہ داری کو اٹھا سکتے ہیں۔ فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا رسول بنا دیا۔ ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کے اور لوگوں کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا تو نبیوں کے بعد غیر انبیاء میں سب سے بہترین دل والے صحابہ کرام تھے، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنا دیا۔ وزیر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ دین اور دنیا کے معاملے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ یقاتلون علی دینہ، جو اپنے نبی کے دین کے لیے، اس کی دفاع کے لیے، اس کے نشر و اشاعت کے لیے مقاتلہ بھی کرتے تھے، کوششیں اور محنتیں بھی کرتے تھے۔ فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه حسنا فهو عند الله سيئا وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء۔ تو صحابہ کرام جس چیز کو اچھا سمجھیں وہ اچھی چیز ہے، اور صحابہ جس کو برا سمجھیں وہ بری چیز ہے، یعنی کہ صحابہ کرام کا اجماع اور اتفاق حجت ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ہے، جس میں کہا گیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ یہ مسند احمد کی 3600 نمبر کی روایت ہے جو صحیح ہے۔ ہمارے نبی کا نسب بھی بہت اعلیٰ تھا۔ جب مکہ کے ایک انسان کو ایک بادشاہ کے سامنے کھڑا کیا گیا، ابو سفیان کو، اور پوچھا گیا کہ جو تمہارے درمیان نبی ہیں، اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، ان کا نسب کیسا ہے؟
ان کا خاندان کیسا ہے؟ تو کہا ہوا فینا ذو نسبن، وہ اعلیٰ نسب کا انسان ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسب کے اعتبار سے بھی سب سے بہترین بنایا تھا۔ اس لیے صحیح مسلم کی 2276 نمبر کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اولاد اسماعیل میں سے اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو، بنو کنانہ کو چنا، واصطفیٰ قریشا من بنی کنانہ، اور بنو کنانہ میں سے اللہ نے قریش قبیلوں کو چنا، واصطفیٰ من قریش من بنی ہاشم، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھ کو چنا ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی کا نسب نامہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو 21 پیڑھیوں تک متفق علیہ نسب نامہ ہے، یعنی جس کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ مورخین نے جو صحیح سندوں سے ثابت ہے وہ لکھا ہے محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ 21 پیڑھیاں صحیح سند سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہے، اور یہ صحیح حدیث صحیح مسلم کی جس میں اللہ کے نبی نے وضاحت کی کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں۔ تو آپ کا نسب بھی بہت اعلیٰ ہے، بہت پیارا نسب ہے۔ سوال ایک پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کے لیے اعلیٰ نسب کیوں چنا؟ کیا حکمت اس کے پیچھے ہو سکتی ہے؟ علماء کرام نے بہت ساری حکمتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی جہاں نبی بنا کر بھیجے گئے وہاں کے لوگ، خصوصاً عرب کے لوگ، بڑی نسب والوں کو ہی پرمیشن دیتے تھے کہ تم مجھے کچھ بول سکو، بتا سکو۔ وہ چھوٹی نسب والوں کو زیادہ بھاؤ نہیں دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے فطرت کے حساب سے ایک بہترین نسب کے انسان کو چنا تاکہ ان کے درمیان جو سب سے اچھا ہے وہ ان کا پیغمبر، ان کا رسول ہو جائے۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ نسب اس لیے بھی عطا فرمایا کہ جو پہلے سے شریف ہے، جو پہلے سے بڑا ہے، اس کے بارے میں یہ ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ خود کو نبی کہتا ہے تاکہ اس کو بڑا مانا جائے۔ جو پہلے سے بڑا ہے اس کو لالچ کس بات کی ہوگی؟ تاکہ آپ پر الزام نہ لگ سکے کہ آپ اپنے نبی ہونے کے دعوے کے ذریعے سے بڑا ہونا اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ الزام نہ لگ سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آلریڈی بڑے خاندان میں اور اعلیٰ نسب کے اندر پیدا فرمایا۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو خاندان پہلے سے شریف ہے، اگر اس کو اسلام کی نعمت مل جائے، دین کی نعمت مل جائے، تو یہ تو سونے پہ سہاگا والی بات ہے، اس میں کون سی حرج کی بات ہے؟ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، صحیح بخاری کی 3374 نمبر پہ روایت ہے، بعض صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی سب سے عزت دار کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی پرٹیکولر انسان کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو سنو، یوسف علیہ السلام بہت عزت دار ہے، ان کے باپ یعقوب علیہ السلام یہ بھی نبی ہیں، ان کے باپ حضرت اسحاق وہ بھی نبی ہیں، اور ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام، یہ چار جنریشن نبی والی جنریشن ہے، تو یہ تو سب سے اچھے اور عزت دار لوگ ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم ان کے بارے میں بھی نہیں پوچھ رہے۔ آپ نے فرمایا کیا پھر اپنے عرب قبیلوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی ہم اپنے مکہ اور آس پاس کے لوگوں کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمولا دیا اور فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، جاہلیت کے زمانے میں اسلام سے پہلے تم میں جو آدمی شریف تھا، عزت دار تھا، وہ اگر اسلام لے آیا اور دین کا سمجھدار ہو گیا تو آج بھی عزت دار ہے، آج بھی وہ شریف ہے۔ یعنی کہ اگر پہلے کوئی شریف تھا، اسلام لانے کے بعد تو اور مزید وہ شرافت
والا ہو گیا اور دین کی سمجھ حاصل ہو گئی تو اور مزید اس کے شرافت میں بڑھوتری ہو گئی. اور یہ کوالٹی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی. نبی بننے سے پہلے اعلیٰ نسب کے ہیں اور عزت دار گھر میں پیدا ہوئے اور نبی بنا دیے گئے تو سارے نبیوں کے سردار بن گئے. تو یہ تو دو خوبیاں جمع ہو گئیں, سونے پہ سہاگا والی بات ہوگی. ایک حکمت یہ ہے کہ جو اعلیٰ نسب کا ہو اس کو لوگ زیادہ توجہ سے سنتے ہیں, اس کو لوگ زیادہ توجہ سے سنتے ہیں, اور نبی کا کام ہی ہوتا ہے لوگوں کو بتانا, لوگوں کو سنانا. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور سے اعلیٰ نسب میں اس لیے پیدا کیا تاکہ لوگ نیچرلی اور فطری طور سے آپ کی طرف جھکتے چلے جائیں اور آپ جب بولیں تو آپ کی بات کو سننے لگے. یہ فطرت کا تقاضا تھا, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ نسب عطا فرمایا. ایک اور نقطے کی بات, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ساری خوبیوں کے بعد تھے تو عرب اور عجم, یعنی عربی دنیا اور غیر عربی دنیا, عجمی دنیا. اگر دنیا کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے تو ایسا تقسیم کر سکتے ہیں. پوچھا جائے کہ دونوں میں اللہ کی نگاہ میں سب سے اچھا کون ہے تو وہ تقوی کی بات الگ ہے, لیکن اگر من حیث الجنس اگر دیکھا جائے تو عرب کو اللہ تبارک و تعالی زیادہ پسند فرما رہا ہے. علماء سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو عرب قبیلوں میں سے چنا, وہ بھی مکۃ المکرمہ کے قریش خاندان بنو ہاشم گھرانے سے چنا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب العالمین اوور آل عرب کو پسند فرماتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے. اس لیے دنیا کے سارے مسلمانوں کو عرب سے من حیث الجنس محبت کرنی چاہیے, من حیث الافراد نہیں. یعنی کہ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ اب جو آدمی عربی ثابت ہو جائے اس سے آپ محبت کرو, نہیں, یہ کہنے کا مطلب نہیں. لیکن عربی نسل جو ہے اوور آل اس جنس سے ہمیں محبت کرنی ہوگی, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جنس کو چنا اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ اور عرفہ نسب میں پیدا فرمایا تھا. تو یہ اللہ نے آپ کو کہاں پیدا فرمایا, یہ اس بات کی دلیل ہو گئی. یہ اعلیٰ و عرفہ نسب عرب میں, اور عرب کہاں, خاص طور سے مکۃ المکرمہ میں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا کس کو رسول بنانا ہے, کب بنانا ہے اور کہاں بنانا ہے. تو کہاں بنانا تھا, عرب میں, مکۃ المکرمہ میں. کب بنانا ہے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. آدم علیہ السلام سے لے کر ایک جنریشن گزرتی جا رہی ہے, میرے آنے کا وقت قریب آتا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے انسانیت کا سب سے بہترین جو گولڈن پیریڈ تھا اسی پیریڈ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا. انسانیت کے سب سے بہترین مشیر اور مشورہ دینے والے اور ساتھی جہاں تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی ساتھیوں کے درمیان مجھے رسول بنا کر بھیجا. حتی کنت من القرن الذی کنت فی, یہاں تک کہ وہ قرن آ گیا, وہ عہد آ گیا, وہ زمانہ آ گیا, وہ پیریڈ آ گیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیج دیا. یعنی وقت کون سا ہوگا, کون سا زمانہ ہوگا, کون سی سینچری ہوگی, کون سا وقت ہوگا, ٹیکنالوجی کا دور ہوگا, کیمرے والے دور ہوگا یا اس کے بغیر والا دور ہوگا, یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پلانڈ تھا. یہ ایسے ہی نہیں تھا. کیوں, جیسے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں, آج اگر ہمارے نبی آئے ہوتے جب اتنی ٹیکنالوجی عام ہو گئی, شاید آپ کی دعوت 23 سال سے کم مدت میں دنیا میں پھیل جاتی. میرے بھائیوں, یہ سوال بجا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کب کس جگہ بھیجنا تھا یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا, یہ پہلے سے پلان تھا, وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا. اسی طریقے سے کس کو نبی بنانا ہے یہ تو بہترین اور سب سے بڑا کوشچن تھا. اسی پہ مکے والوں کو بھی اعتراض ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے. قرآن کریم جب پڑھتے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 1 to 4, تو اللہ نے بیان کیا کہ جب یہ مکے والوں کے پاس قرآن کی کوئی آیت پیش ہوتی, کوئی دلیل آتی کہ ہاں یہ نبی ہے سچ میں, دیکھو یہ معجزہ, دیکھو یہ معجزہ, دیکھو چاند 2 ٹکڑے میں ہو گیا, دیکھو یہ, دیکھو, جب معجزہ آتا تو یہ لوگ کہتے ہم نہیں مانیں گے. کیوں,
یہ پاور جو نبی کو مل رہا ہے وہی پاور ہمیں ملے گا تب مانیں گے. یعنی ہم کو نبی بناؤ تب ہم ایمان لائیں گے. اتنی بڑی جہالت لوگوں میں آ چکی تھی. ہمیں نبی بناؤ تب ہم ایمان لائیں گے, ورنہ ہم فالوورز بننے والے لوگوں میں سے نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ. جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ آ جاتا تو کہتے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں وہ چیزیں نہ دے دی جائیں جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اسے اپنی رسالت, اپنی نبوت کس بندے کو کہاں اور کب دینی ہے. اللہ نے جواب دے دیا اور کہا اسے اچھی طرح سے معلوم ہے کس کو رسول بنانا ہے. یہ لوگ کہتے تھے کہ مکہ اور طائف یہ ہمارے نبی کے زمانے میں یہ دو بڑی سٹیز تھی, بڑے شہر تھے, بڑی بستیاں تھیں, ان کا چرچا ہوا کرتا تھا. کہتے تھے طائف میں بڑے بڑے لوگ ہیں, مکے میں بڑے بڑے سردار ہوں, مالدار ہیں, ان کو کیوں نہیں نبی بنا دیا گیا؟ یہ مکہ کے ایک یتیم کو کیوں اللہ نے نبی بنا دیا؟ وہ تو اللہ جانتا ہے کہ مکے اور طائف کے سرداروں, تکبر کرنے والوں کو نبی بنانا ہے یا پھر مکے کے بنو ہاشم کے گھرانے میں اس شخص کو نبی بنانا ہے جس کے آنے سے پہلے 2 مہینہ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو. اس یتیم کو نبی بنانا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے. اس لیے سورہ زخرف کی آیت نمبر 31 اور 32 میں اللہ نے فرمایا, جب ان لوگوں نے کہا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ, کہنے لگے قرآن کو ان 2 شہروں میں سے کسی بڑے آدمی کے اوپر کیوں نہیں اتار دیا گیا. یعنی کہ یہ یتیم بچے کو اللہ تعالیٰ نے نبی کیوں بنا دیا جس کے آنے سے 2 مہینہ پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا, 6 سال کی عمر ہوئی تو ماں کا بھی انتقال ہو گیا, 8 کی عمر ہوئی تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی کیوں بنا دیا؟ وہ تو مالدار بھی نہیں ہے, جو یتیم پیدا ہوا ہو اس کے مالدار ہونے کا کیا تصور. لوگوں نے یہ حساب لگا دیا کہ جو مالدار ہو اس کو نبی بننا چاہیے. اس زمانے میں جو مالدار ہوتا تھا وہی سردار ہوتا تھا, اس لیے 2 شرطیں بتائیں, کہا جو مالدار ہو اور سردار ہو اسی کو نبی بنایا جانا چاہیے. یہ تو در یتیم کو نبی بنا دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا, اے لوگوں, مالدار اور سردار ہونا یہ نبی ہونے کے لیے کافی نہیں ہے, بلکہ نبی ہونے کے لیے کافی ہے کہ دل پاکیزہ ہو جائے. اللہ رب العالمین نے جس کے دل کو بہت بہترین اور پاک صاف بنایا ہو وہ نبی بن سکتا ہے. اسی طریقے سے جو خاندانی شرافت کا متحمل ہو, شریف خاندان سے ہو, مزاج میں سکونت پائی جائے, مزاج میں سکون پایا جائے, اطمینان پایا جائے, سنجیدہ مزاج ہو, اس کو نبی بنایا جانا چاہیے. یعنی جو اپنے نفس پہ کنٹرول رکھ سکتا ہو, جو اپنے ایمان کو مضبوطی سے سنبھال سکتا ہو, دنیا والوں کو ایمان کی تبلیغ کر سکتا ہو, جس کا دل بہت زیادہ مضبوط ہو, بڑے بڑے مشکلوں کو جھیلنے کی طاقت رکھتا ہو, اس انسان کو نبی بنایا جانا چاہیے. مال کوئی اعتبار نہیں ہے نبی بنانے کے لیے. اس لیے اللہ نے جواب دیا, اے میرے نبی, لوگوں نے جب یہ معیار بنا دیا کہ نبی تو اسے بنانا چاہیے جو مالدار ہو, سردار ہو, اے میرے نبی ان لوگوں نے میری حکمت کو سمجھا ہی نہیں. اَوْهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, کیا ان کے حساب سے اب ہم نبیوں کو دنیا میں بھیجیں گے, ان سے مشورہ کر کے ہم کس کو نبی بنانا ان سے پوچھ کے بنائیں گے, کہاں نبی بھیجنا ان سے پوچھ کے بنائیں گے؟ نہیں, نبی کس کو بنانا ہے, کہاں پر بھیجنا ہے, کس وقت میں بھیجنا ہے, یہ زمینوں پہ فیصلے نہیں ہوا کرتے, یہ آسمانوں پہ فیصلے ہو جاتے ہیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے وعدہ لے لیا, اے میرے نبیوں, اگر تمہاری زندگی میں میرا آخری نبی آ جائے, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, تو تمہیں اس پر ایمان لانا پڑے گا اور اس کی مدد کرنی پڑے گی. اے میرے نبی, آپ تو پری پلان تھے, آپ کے بارے میں پہلے سے ڈیسائیڈ تھا. یہ آپ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو کیوں نبی بنا دیا جبکہ یہ یتیم بچہ ہے, مالدار نہیں ہے. اللہ نے فرمایا یہ نبوت کے فیصلے یہ کیوں کرنے والے ہیں, ہم نے تو دنیا کے معاملے میں بھی فیصلہ ان کے ہاتھ میں نہیں رکھتا. ان کی دنیا کی زندگی, ان کی اکنامی, ان کی معیشت, یہ کیا کمائیں گے, کتنا کمائیں گے, یہ بھی فیصلہ ان کے ہاتھ
ہاتھ میں نہیں رکھا، پھر نبی بنائے جانے کا فیصلہ ان کے ہاتھ میں کہاں سے آ جائے گا؟ اَوْهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کیا یہ لوگ اپنے اس طرح کی باتوں سے اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، یہ نبوت کو بانٹنا چاہتے ہیں کہ اس کو بھی نبی بنا دو، اس کو بھی نبی بنا دو، اس کو نہیں اس کو بنا دو؟ اللہ فرما رہا ہے ایسا نہیں ہوتا، ہم تو ان کی دنیا کی زندگی کے معاملے میں بھی فیصلہ خود کرتے ہیں، کس کو کیا دینا، کتنا دینا، اولاد دینا نہیں دینا، روزی دینا نہیں دینا، بے حساب دینا، تھوڑا دینا، کم دینا، تنگ کر دینا، مالدار بنا دینا، غریب بنا دینا، کشکول ہاتھ میں تھما دینا، یہ سب کچھ تو میرے اختیار میں ہے۔ جب دنیا کے معاملے میں اختیار ان کو نہیں دیا ہے تو یہ دین کے معاملے میں کیسے فیصلے کرنے لگے کہ مکہ اور طائف کے بڑے بڑے سرداروں کو کیوں نہیں نبی بنایا؟ یہ ساری باتیں کیا بتلا رہی ہیں؟ یہ اس بات کا پتہ دے رہی ہیں کہ ہمارے نبی یوں ہی عام شخصیت نہیں تھی، یہ پری پلانڈ اور یہ پہلے سے اللہ کی طرف سے منتخب تھے، سلیکٹڈ پرسنالٹی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہترین زمانے میں، بہترین لوگوں کے بیچ میں، بہترین جگہ پہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اگر یہ باتیں معلوم ہو گئی اور دل و دماغ میں بیٹھ گئی، پھر اپنے نبی کی عظمت کا اندازہ کیجئے۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک مرد ہے ایک عورت ہے مکے میں اور ان کے ذریعے سے ایک بچہ پیدا ہوا، 40 سال کے بعد اس نے اچانک غار حرا میں کہہ دیا میں نبی ہوں۔ نہیں، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کنٹرول کر رہا تھا، اللہ رب العالمین فیصلے کر رہا تھا۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفس کے اور دل کے اعتبار سے سب سے بہتر تھے، نسب کے اعتبار سے سب سے افضل تھے، اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھے تھے، اسی لیے آپ خیر البشر تھے۔ آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، فادر آف ہیومینٹی ہیں، لیکن لیڈر آف ہیومینٹی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، خیر البشر ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر بھی، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ یہ حدیث اگر یہ ساری تفصیل انسان کو نہ معلوم ہو تو نہ جانے کیا کیا غلط فہمی کا شکار ہو جائے گا، لیکن یہ سب معلوم ہونے کے بعد ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں ہمارے نبی اس سینٹنس کے مستحق تھے۔ آپ ڈیزرو کرتے تھے یہ جملہ کہ انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ سچ میں اللہ نے آپ کو آدم کی اولاد کے سردار بنایا، لیڈر آف ہیومینٹی بنایا، اور دنیا کی ساری مخلوقات میں سب سے اچھا اور بہتر بنایا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔